قدیم تہذیبوں کی زبان اور الفاظ میں اس قدر گہرائی اور تاریخ ہوتی ہے کہ ان کا ترجمہ کرنا یا ان کا مطلب سمجھانا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ پنجابی زبان کا لفظ پسوڑی بھی اسی طرح کی ایک اصطلاح ہے کہ جسے اردو کے الجھن اور ہندی کے گڑبڑ سے سمجھانا مشکل ہے۔ پسوڑی صدیوں سے روزمرہ کی پنجابی کا حصہ ہے، مگر علی سیٹھی نے کوک اسٹوڈیو میں اس پر گانا گا کر نہ صرف اس اصطلاح کو بین الاقوامی طور پر امر کر دیا، بلکہ اس میں بین الاقوامی رومانوی اور روحانی معنی بھر دیے۔ ملکی صورتحال ایک بار پھر پسوڑی میں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تزادستان ایک پسوڑی میں نہیں، بہت ساری پسوڑیوں میں ہے، اور پسوڑیوں سے نکلنے کا کوئی سیدھا اور آسان راستہ نظر نہیں آ رہا۔ سیاست میں لڑائی تو شخصی بنیادوں پر شروع ہوئی تھی۔ عمران خان نے نواز شریف اور آصف زرداری کو کرپٹ کہنا شروع کیا، مقتدرہ بھی ساتھ تھی۔ بالآخر اس بیانیے نے عروج پایا اور عمران کے انصافیہ گلی گلی چور چور کہنے لگے۔ یہی فارمولا جنرل باجوہ پر لاگو کر کے انہیں میر جعفر اور میر صادق کے خطابات سے نوازا گیا۔ نواز شریف عمران خان اور ان کی جماعت کے ہر حد پار کرنے کو نہ بھول پائے ہیں اور نہ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف عمران خان بھی ان دو جماعتوں سے کسی مصالحت کی بجائے انہیں زندہ دفن کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ 3 سال کی مسلسل آویزش کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات، مصالحت یا اتفاق رائے کا کوئی امکان نہیں۔ پسوڑی کا دوسرا پہلو عمران اور ان کی جماعت کی مقتدرہ سے لڑائی ہے۔ پہلے جنرل باجوہ کو موطوب کیا گیا اور پھر جنرل عاصم منیر پر مسلسل تیر اندازی کی گئی۔ اس گولہ باری نے راستے کے تمام پل تباہ کر دیے ہیں، اور فی الحال یہ بھی طے ہے کہ مقتدرہ اور عمران خان کی پسوڑی بھی مکمل بیڈ لاک کا شکار ہے۔ ریاست میں بھی ایک پسوڑی ہے کہ آئین میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے اچھی حکمرانی، مکمل کنٹرول اور اختیار حاصل نہیں، اسی لیے گاہے بگاہے کرامیم کی پسوڑی پڑ رہی ہے کہ ریاستی حکمرانی کے راستے میں کوئی پسوڑی حائل نہ رہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کا مقصد عدلیہ کے بڑھے ہوئے کردار کو کم کرنا تھا۔ دیوقامت عدلیہ اب پست اختیارات کی حامل رہ گئی ہے۔ زندگی بھر کے استثناء اور فوج کے ڈھانچے میں تبدیلیوں کا مقصد شخصی تحفظ کے علاوہ طویل مدتی منصوبہ بندی میں پسوڑیوں کو ختم کرنا ہے۔ مقتدرہ اور اتحادی حکومت 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد سے مضبوط، محفوظ اور بالاتر تو ہو گئے ہیں، مگر اس کے نتیجے میں ریاست کے باقی ستون کمزور اور شکستہ لگنے لگے ہیں۔ ریاست کی عمارت کا ایک ستون طاقتور اور آہنی ہو بھی جائے اور باقی کھمبے شکستہ ہو جائیں تو یا تو ریاست ایک طرف جھک جاتی ہے یا پھر کمزور کھمبے سہارا دینے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ ایک نئی پسوڑی بین الاقوامی حالات کے پڑھنے اور پڑھانے میں بھی درپیش ہے۔ بین الاقوامی حالات سے ریاستی دانشور یہ کشید کر چکے ہیں کہ جمہوریت، جمہوری آرڈر اور انسانی حقوق کی پابندی دنیا کے منظر نامے کے سینٹر سٹیج سے ہٹ کر بیک سٹیج کا حصہ بن چکی ہے، مگر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چیئرمین شاید ابھی اسی پرانے آرڈر اور سوچ کی ڈگر پر ہیں، اس لیے انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کی منظوری پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ تزادستان کی جو پسوڑی شخصی لڑائیوں سے شروع ہوئی تھی، اب اسے جمہوری اور آمرانہ آویزش کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ان ترامیم کی منظوری سے پہلے دنیا بھر میں کہیں سے پاکستان کے نظام پر کوئی اعتراض نہیں اٹھا تھا۔ یہ پہلی آواز ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اگرچہ صدر ٹرمپ کا دور پاکستان کے معاملات میں اندرونی مداخلت سے باز رہے گا، لیکن پوری دنیا ٹرمپ کے زیر نگین نہیں ہے۔ یورپ اور اقوام متحدہ سے چین، مصر اور سعودی عرب کے نظام پر بھی تنقید ہوتی رہی ہے، اور اگر پاکستان نے بھی اسی طرح کا نظام تشکیل دینے کی طرف پیش رفت کی تو کم از کم یورپ سے اخلاقی دباؤ ضرور پڑے گا۔ تزادستان کی پسوڑیاں نظریاتی بھی ہیں اور عملی بھی۔ 125 سال سے اس خطے میں جمہوریت کو آئیڈیل کے طور پر اپنایا گیا، مگر آج کل پھر سے بحث جاری ہے کہ جمہوریت کی پسوڑی سے جان چھڑائی جائے تاکہ اختلاف کی کلکل ختم ہو۔ یہ پسوڑی بھی موجود ہے کہ روشن خیالی ضروری ہے یا ملک کا مذہبی اور نظریاتی تشخص اسے بقا دے سکتا ہے۔ یہ پسوڑی بھی آئے روز رہتی ہے کہ اصل مسئلہ صوبوں کا بڑا ہونا ہے یا صوبے زیادہ ہوں تو طرز حکمرانی مؤثر ہو سکتا ہے۔ اس پسوڑی پر بھی کام جاری ہے۔ ایک اور پسوڑی سول اور مقتدرہ کے درمیان ہے۔ مقتدرہ سمجھتی ہے کہ وہ زیادہ منظم، زیادہ ذمہ دار اور زیادہ ایماندار ہے، جبکہ سول کیڈرز کا خیال ہے کہ مقتدرہ کے لوگ ڈسپلنڈ ہیں مگر زمینی حقائق کا ادراک نہیں رکھتے۔ پارلیمانی نظام یا صدارتی نظام پر بھی پسوڑی ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی کیوں کارگر نہیں ہو رہا۔ طالبان اور مذہبی انتہا پسندوں کی ریاست کے بارے میں مذہبی تشریحات بھی آئے دن پسوڑی کی وجہ بنتی ہیں۔ وکلاء عدلیہ کے اختیارات پر پسوڑی ڈالے احتجاج کر رہے ہیں۔ پسوڑی تو یہ بھی ہے کہ نونی قیادت عمرانی حکمرانی سے اس قدر خفا ہے کہ وہ انصافیوں کو سزا دلانے کے لیے اپنے جائز حقوق بھی سرنڈر کرنے کو تیار ہے۔
आजकल की सबसे बड़ी तजादिस्तानी पसोड़ी बाहहाल अडियाला जेल के बाहर पड़ी हुई है, जहां बानिए तहरीक इंसाफ से मुलाकातों पर पाबंदी आयद है। कभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वहां धरना देते हैं और कभी अलीमा खान और उनकी बहनें वहां एहतजाज करती हैं। ये मंजर जब सोशल मीडिया पर आता है तो इमरान के बड़े बड़े मुखालिफ भी नर्म होने लगते हैं। इमरान खान के दौर में पंखे उतारे गए और एयर कंडीशन बंद कर दिए गए। क्या अब मुलाकातें बंद करके इसी दायरे में सफ़र की पसोड़ी को दोहराया नहीं जा रहा? इस पसोड़ी यानी बकल्म खुद को 3 साल से ये पसोड़ी पड़ी हुई है कि पसोड़ी से निकलने का वाहिद हल मुज़ाकरात और फिर इन मुज़ाकरात के जरिए मुफाहमत का मुमकिना रास्ता निकालना है। न नवाज शरीफ ने यह तजवीज़ मानी, न इमरान खान अपने मौक़िफ़ में तब्दीली पर तैयार हुए और न ही मुक़तदरा इस तरह की ढील देने को तैयार है, क्योंकि इसको यकीन है कि इमरान खान की ज़मानत नहीं दी जा सकती। वो सुलह के बावजूद हर एक से इंतकाम लेकर रहेगा। इस 3 तरफ़ा डेडलॉक से मुल्क भर में बेइत्मीनानी की पसोड़ी फैली हुई है। मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, ये पसोड़ी एक पहेली बन गई है जो किसी से हल नहीं हो रही। बज़ाहिर सब चुप हैं, बज़ाहिर अमन है, बज़ाहिर कंट्रोल है, ताकत का पलड़ा भारी है, कोई चैलेंज नहीं, अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, दूर दूर तक निज़ाम को भी कोई खतरा नहीं। बज़ाहिर 28, 29 और 30वीं तरमीम करने में कोई रुकावट नहीं, बज़ाहिर मुल्क को मिस्र, सऊदी अरब या चीन बनाने में भी कोई अमर माने नहीं। बज़ाहिर लोग जंग जीतने के बाद निज़ाम की तब्दीली को अमर लाजिम समझकर कबूल कर चुके हैं। बज़ाहिर जितने मर्जी हथौड़े लगें, खंजर मारे जाएं या तीर बरसाए जाएं, बेरू जिस्म सब कबूल करते जाएंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि सब कुछ बज़ाहिर हुआ और अंदर कुछ और पक रहा हुआ, तो क्या होगा? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद कॉलम और वीडियोज़ आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी कामयाबी है।